قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. پیارے بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، جملہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں بے شمار انعام و اکرام سے نوازا. سب سے بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا وہ اسلام ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاری تو ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے. محترم بھائیوں، غور کیجئے کہ انسان اس دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ مشقت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ تکلیفیں جھیلتا ہے اور اس کے بعد مال جمع کرتا ہے، اور وہ مال جمع کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے آل و اولاد کو خوش رکھتا ہے، اپنے آل و اولاد کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ اس کے بچے، اس کے اولادیں خوش رہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور یہ اولادیں دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، اور جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ نیک کام ہے. دنیا کے اندر جو نیک کام کرتا ہے وہی اسے آخرت کے اندر فائدہ دے گا. محترم بھائیو، غور کیجئے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کو ایک دن مرنا ہے. یعنی ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے وہ اس دنیا کے اندر تھے، لیکن پھر اس کا موت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایسے ہی اس دنیا سے ہمیں ایک دن جانا ہے. ہر انسان کو ایک دن اس کا وقت مقرر ہے، اس وقت مقررہ پر اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، اس دنیا سے رحلت کر جانا ہے. اس دنیا میں کوئی بھی آدمی ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. لہذا جس کے لیے وہ مشقت اٹھاتا ہے، جس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، جس کے لیے وہ تکلیفیں جھیلتا ہے، مال، اولاد، نیک کام یا اس کا جو عمل ہے وہ عمل، اسے، اس انسان کو یہ جو تکلیفیں جھیل کر کے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. چنانچہ اسے بھی ایک دن مرنا ہے. جب اس کے موت کا وقت قریب آ جائے گا، اسے اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آئے گا، موت آئے گی اور اسے مرنا ہے. پھر مرنے کے بعد اسے قبر میں داخل ہونا ہے. اس کے آل اولاد، اسے، ان کے اقربا اسے لے کر کے قبر تک جائیں گے، پھر اس کے بعد اسے قبر کے اندر داخل کر دیں گے. اب غور کیجئے کہ قبر تک
ان کے 3 چیز جاتے ہیں، ان کا مال، ان کے اولاد و اقربا، ان کے اعمال، 2 چیز وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. کیا مال اس کا واپس آ جاتا ہے، ایسے ہی اس کے اولاد، اس کے اقربا سب واپس آ جاتے ہیں. اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. اور قبر میں داخلے کے بعد جب اس کے اقربا اسے قبر کے اندر دفنا دیں گے تو وہاں پہ 3 سوال کیا جائے گا، اور جو ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. اور جو شخص ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا سمجھ لیجئے کہ وہ ناکام، ہلاک و برباد ہو گیا. اس میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پالنے والا کون ہے، تمہارا خدا کون ہے. جس شخص نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے رب کو جان لیا، اپنے معبود حقیقی کو پہچان لیا تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا. پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. جس شخص نے اپنے نبی کو پہچانا، اپنے نبی کو جانا، اپنے نبی کو پہچاننے کے بعد ان کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا. تیسرا سوال ہوگا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. اگر جس شخص نے دین اسلام کو پہچانا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارا تو پھر یہ جان لیجئے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. محترم بھائیو، میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں کہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے. جب ہم نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے طرف رسول بنا کر کے بھیجا، ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور ہم اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. محترم بھائیو، جب ہم نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا، اس کے بعد کچھ شرطیں بھی ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں. اس میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. یعنی طاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو اسی لیے بھیجا تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. اور اگر ہم نے اس کی اتباع کی تو یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ، کہ میری تمام امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا. صحابہ کرام نے کہا کہ وَمَن يَأْبَى يَا رسول اللہ، کہ کون آپ کا انکار کرے گا، کون آپ کی نافرمانی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلا، جس نے میرے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے میرا انکار کیا، اس نے میری نافرمانی کی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو اسی لیے بھیجا کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، اور یہ سب سے پہلا شرط ہے. دوسرا شرط یہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں جس بات کا وہ ہمیں خبر دیں، یعنی جن باتوں کی انہوں نے ہمیں خبر دی ہے ہم ان کی تصدیق کریں. تصدیقہ فیما اخبر، یہ دوسری شرط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ وہی بولتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کیا جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے اپنا نبی مانا، اپنا رسول مانا، تو ہم ان کے ہر اس بات کی تصدیق کریں جس کی وہ ہمیں خبر دیے ہیں. جن باتوں کی انہوں نے ہمیں خبر دی ہر اس بات کی ہم تصدیق کریں. تیسری شرط یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز سے باز آ جائیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم اس سے رک جائیں، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے باز آ جائیں، ہم اس عمل کو نہ کریں، ہم اس کام کو نہ کریں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شرک سے ہمیں روکا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ایسے ہی کبائر گناہ جو ہیں ہم اس سے باز آ جائیں، ہم اس کا مرتکب ہم نہ ہوں، ہم اس کو نہ کریں. ایسے ہی موبقات جو ہیں ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہم اس سے باز آ جائیں، ہم اس کو نہ کریں. ایسے ہی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہم اس سے باز آ جائیں، اسے نہ کریں، مکروہات سے ہم بچے رہیں. محترم بھائیو، یہی یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر ہم اس سے باز آتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، محبت کی دلیل ہے. اور محبت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو اسی کے مطابق ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی اور ہم اسی سے کفر سے، فسق سے اور برائیوں سے ہم بچے رہیں گے اور اس سے ہمیں نفرت ہوگی. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ عبادت کے اندر یہ توقیفی ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کر کے بتایا ہے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے کا فائدہ ہے. اور اپنا رسول جب ہم نے مان لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی ہمیں حکم دی ہے ہم ان کو کریں، اور جیسے انہوں نے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے بتایا ہے ویسے ہی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا جس کا میں نے حکم نہیں دیا تو وہ کام مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، جسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. محترم بھائیو، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جو وہ لے کر کے آئے ہیں اس سے محبت ہم سب پر واجب ہے، ہم سب پر واجب ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر کے آئے ہیں اس میں سے کسی چیز سے بھی وہ نفرت کرے یا بغض رکھے، اگرچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل ہی کرے تو یہ وہ شخص کافر ہوگا. ایسے ہی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن عمل نہیں کرے تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت فائدہ پہنچائے گا اگر وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے.
ایسے ہی زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے مطابق بنائے، ڈھالے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔